ہے تو میرے امام احمد رضا کو یہ کمال حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب چاہا کہ میں دیکھوں کہ میرا انتقال کب ہوگا تو کسی کاہن کے پاس نہیں گئے، کسی نجومی کے پاس نہیں گئے، گئے تو کہاں گئے؟ قرآن کے پاس گئے، قرآن کھولا، قرآن میں تلاش کیا کہ میرا انتقال کب ہوگا، میرا وصال کب ہوگا، میں دنیا سے رخصت کب ہوں گا۔ قرآن میں مل گیا، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ کیا بات ہے، اس آیت مبارکہ کے سبحان اللہ، آپ اعداد جوڑ لیجئے تو جو اس آیت کریمہ کے اعداد ہیں وہی اعلیٰ حضرت کا مادہ تاریخ وصال ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، یہ مدارس اسلامیہ کا کمال ہے کہ اپنے طلباء کو وہ علم پر پروان چڑھا رہے ہیں، اور یہ جامعہ نوریہ جو میرے عم محترم حضرت مولانا منان رضا خان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کے زیر نگرانی عمران میاں سمنانی کے دیکھ ریکھ میں یہ اساتذہ اپنے طلباء کو علم پر پروان چڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین و سنیت کی اور مسلکی اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا عظیم قلعہ بنا دے، آمین اللہ، اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے، آمین آمین اللہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ دور تھا کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کے اشارے پر، برٹش کے اشارے پر، برٹش نے ایک نیا مذہب بنایا، جی، ایک نیا عقائد لوگوں کو پیش کیے، تو اس نئے مذہب کا مقابلہ اگر کسی نے کیا تو بریلی کے امام احمد رضا نے کیا۔ زندہ باد، واہ۔ جب کہا گیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، جب یہ عقیدہ باطل دیا گیا انگریزوں کے اشارے پر، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے، جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ شاہ برکت اللہ کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ واہ، زندہ باد، بے شک، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر انگریزوں نے اپنے پٹھوں کے ذریعے ایک عقیدہ قوم کو اور دلوایا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جواب بریلی سے امام احمد رضا نے دیا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے حیات النبی ہونے پر ایسے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے کہ آج تک دنیا بدعقیدگیت تڑپ رہی ہے، پھڑ پھڑا رہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے دلائل و براہین کا وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ علم غیب کا انکار کیا گیا، حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑی بڑی خانقاہیں موجود تھیں، بڑے بڑے مدارس موجود تھے، مگر اس وقت کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سب چپ۔ علم غیب کا انکار جواب بریلی سے امام احمد رضا نے دیا، تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا اور باغیان رسول، یہ جتنے بھی یہ گستاخ فرقے ہیں، ان کے بڑے سے بڑے عالم کا جواب دینے کے لیے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے مدرسے کا چھوٹے سے چھوٹا طالب علم کافی ہوا کرتا ہے۔ بے شک۔
حق ہے. تو بے اس شک. وقت اعلیٰ حضرت کے والد حیات تھے. جی تو اعلیٰ حضرت کے والد نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جی حضرت. اب اگر میں یہ کہوں کہ فلاں خانقاہ نے جواب کیوں نہیں دیا، فلاں مدرسے کے شیخ الحدیث نے جواب کیوں نہیں دیا، تو لوگ کہیں گے توصیف رضا پاگل ہو گیا ہے، یہ ہماری خانقاہ کے مورث اعلیٰ پر اعتراض کرتا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ آل رسول، جن سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اکتساب فیض فرمایا ہے، اور جن کے مرید ہیں وہ بھی تو حیات تھے، انہوں نے جواب دیا ہوتا. جی اعلیٰ حضرت کے دادا بھی حیات تھے حضرت رضا علی خان، انہوں نے جواب دیا ہوتا. انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. میں سوچتا ہوں کیا یہ جواب دینا نہیں جانتے تھے؟ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جواب تو دینا جانتے تھے، مگر جواب دیتے بھی کیسے؟ ان ادیان باطلہ کا جواب دینا اللہ نے احمد رضا کے حصے میں رکھا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی، سرکار توصیف ملت زندہ باد. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ برٹش نے جو ایک مذہب دیا تھا، اس بد مذہب کا مقابلہ بریلی سے امام احمد رضا نے کیا تھا. تو امریکہ پیچھے کب رہ جاتا؟ یہ ٹرمپ صاحب کب پیچھے رہ جاتے؟ جی حضرت. تو اب امریکہ سے بھی ایک نیا مذہب چلایا جا رہا ہے. جی ایک نیا مذہب امریکہ سے ایجاد کیا جا رہا ہے، اچھا. جو عرب کی معرفت، وہ ایک نیا مذہب ابراہیمی فیت، دین ابراہیم لایا جا رہا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے، یہودیت کو بچانے کے لیے. یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی مانتے ہیں، جی یہ یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، یہ مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولادوں میں یہ یہودی ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولادوں میں یہ مسلمان ہیں. تو یہ چچیرے تیرے بھائیوں کا جھگڑا ہے، یہ چچیرے تیرے بھائیوں کا جھگڑا ہے. تو تم جھگڑتے کیوں ہو؟ ایک ہی باپ کی اولاد ہو تو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جاؤ. یہ ایک نیا مذہب امریکہ سے چلایا جا رہا ہے، جس کو عرب کنٹریز نے منظور بھی کر لیا ہے، مگر ابھی سعودی عرب تیار نہیں ہو رہا ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب بریلی سے اس کا جواب کون دے گا؟ ہم تو اپنی عمر طبعی کو پہنچ گئے، ہم سب اپنی عمر طبعی کو پہنچ گئے. اللہ. اب اس نئے مذہب کا جواب کون دے گا؟ اب یہ جو امریکہ سے نیا مذہب ایجاد کیا جا رہا ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی کبھی بھی علم سے خالی نہیں رہا ہے. ہم تو اپنی طبعی عمر کو پہنچ چکے ہیں، مگر بریلی کا مستقبل اب احسن رضا ہے، بریلی کا مستقبل اسجد رضا ہے، بریلی کا مستقبل عمران رضا سمنانی ہے، بریلی کا مستقبل فیض رضا ہے، بریلی کا مستقبل ارسلان رضا ہے. اب اگر کوئی جواب دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اولاد اعلیٰ حضرت نے ان میں سے کسی کو تیار فرمائے گا اور علم لدنی عطا فرمائے گا. بریلی نے کل بھی قیادت کی ہے مسلمانوں کی، اور آج بھی قیادت کر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک بریلی سے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ضرور کسی نہ کسی کو تیار فرمائے گا. میں تمہیں تقریر کرنے کے ارادے سے بالکل نہیں آیا تھا. میرے چچا حضرت مولانا منان رضا خان صاحب کا حکم ہوا کہ آپ کو آنا ہے، تو میں نے سوچا یہ کہ کچھ پیغام جو بریلی سے ہمیشہ دیے جاتے رہے ہیں مسلک اہل سنت و جماعت کی ترقی کے لیے اور مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے، تو مذہبی و مسلکی اور ملکی و قومی زندگی سنوارنے والا ایک مؤثر پیغام جو میں بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عرس مبارک کے موقع پر پیش کرنا چاہتا ہوں. مذہبی و مسلکی تعلیم اور بیداری یہ مذہب اہل سنت مسلکی اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیں اور بد مذہبوں سے رشتے ناتے ہرگز نہ جوڑیں. اس کے ساتھ ہی
معیاری تعلیم تک رسائی میں اضافہ کریں جس میں جدید اور مذہبی تعلیم دونوں شامل ہیں تاکہ مسلمان خود کفیل، مضبوط اور باشعور بن سکیں۔ نمبر 2، سماجی اتحاد کے تعلق سے سماجی تفریق کو کم کریں اور جامع پالیسیوں کو فروغ دیں تاکہ تعلیم تمام کمیونٹیز کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور تعاون میں اضافہ ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ ازہری، حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ ازہری۔ نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ بیٹھیے اور ممبر والے بھی بیٹھ جائیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ آ گئے ہیں، حضرت کا پیغام سنیں، بہت قیمتی باتیں۔ جی بیٹھ جائیں۔ ممبر شریف والے بھی تشریف رکھیں۔ مکالمہ اور قیادت کے تعلق سے مسلم سماج کے اندر مثبت قیادت کی حوصلہ افزائی کریں اور پرتشدد گمراہ کن نظریات کو توڑنے کے لیے کھلے مکالمے کی فضا کو قائم کریں، متحد اور اچھے بنیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ جس طرح رمضان میں مساجد آپ سے بھری ہوتی ہیں، اسی طرح ہر نماز کے لیے اکٹھے جائیں، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے عمل کریں۔ اللہ اور رسول راضی تو سب راضی ہیں۔ جب آپ وقت پر نماز پڑھنے لگیں گے تو آپ متحد بھی رہیں گے اور نیک بھی بن جائیں گے۔ نماز آپ کو ہر برائی سے بچاتی ہے۔ نمبر 5، ہم آہنگی پیدا کرنے اور ملکی مفاد کے لیے سبھی اہل وطن متحد رہیں۔ اہل سنت بدعقیدوں سے ہرگز اتحاد نہ کریں، فضول باتوں اور گندی سیاست سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ نمبر 6، دین و دنیا کی تعلیم خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اسلام کے دیے گئے پیغامات پر سختی سے عمل کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے مسائل کو کورٹ پر کچہریوں پر تو ویسے ہی بہت لوڈ ہوتا ہے، کورٹ اور کچہریوں کو لوڈ سے بچانے کے لیے اپنے مسائل کو کورٹ کچہریوں میں لے جانے کے بجائے شریعت کی روشنی میں حل کریں، آپ کو دائمی سکون ملے گا۔ آپس میں باہمی مسائل کے حل کے لیے مہم شروع کریں۔ نمبر 8، غریبوں اور لاچاروں کا سہارا بنیں، اپنے شہروں اور محلوں میں ضرورت مند لڑکیوں کی شادی کے لیے مہم شروع کریں، مہنگے جہیز کے بغیر شادیوں پر زور دیں اور سادگی سے نکاح کریں۔ ہندوستانی آئین کا تحفظ کریں، جس طرح شریعت کے راستے پر چلنے سے زندگی کی مشکلات دور ہوتی ہیں، اسی طرح ملک کے آئین نے ہم سب کو حقوق و ضوابط دیے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے ان پر عمل کریں۔ سوشل میڈیا کو نمبر 10، سوشل میڈیا کو ضرورت اور بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ سوشل میڈیا پر غیر ضروری چیزوں اور غلط پوسٹوں کو نظر انداز کریں اور ڈیلیٹ کریں، مسائل کا سبب بھی بن سکتا ہے، اسی لیے اسے بہت سمجھداری سے استعمال کریں۔ نمبر 11، کاروبار کریں، اپنے کام میں ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر آگے بڑھیں، دستکاری، کھیتی باڑی، دکانداری وغیرہ کے علاوہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجیں تاکہ وہ بھی ملک کی خدمت میں حصہ لیں۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب تدبیر فلاح و نجات پڑھیں اور اعلیٰ حضرت کے 2 نکاتی پروگرام کو اپنے معاشرے میں نافذ کریں۔ چھوٹے بڑے کاروبار سے جڑیں۔ ملک میں جو شدت نمبر 12، ملک میں جو شدت پسند عناصر مسلمانوں کے مقامات مقدسہ خاص کر فتح پور کی طرح مزارات و مساجد کو توڑ رہے ہیں، ان کے خلاف سیکولر اور سنجیدہ مزاج ہندوؤں کو ساتھ لے کر قانونی کارروائی کریں۔ خود سے قانون ہرگز اپنے ہاتھوں میں نہ لیں۔ نمبر 13، مذہب کے نام پر جو ماب لنچنگ ہو رہی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے مقامی پرشاسن اور حکومت کے کارندوں سے وفد کے ساتھ ملیں
اور سنوائی نہ ہو تو کورٹ کا سہارا لیں۔ نمبر 14، آپسی سوہارد قائم کرنے کے لیے سبھی خانقاہیں اپنے اپنے علاقوں میں ہندو مسلم کمیٹیاں بنائیں، ایک دوسرے کی مذہبی رسموں میں شامل ہوئے بغیر شریعت و مسلک کے دائرے میں رہ کر نفرتوں کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کریں۔ نمبر 15، عرس اعلیٰ حضرت میں آنے والے سبھی حضرات یہاں سے اعلیٰ حضرت کی کم از کم ایک چھوٹی یا بڑی کتاب خرید کر ضرور لے کر جائیں۔ بے شک۔ اگر اردو نہ بھی پڑھ پاتے ہوں تب بھی گھر میں رکھنے یا اپنے یہاں کی مسجد میں رکھنے کے لیے ضرور اس کو لے کر جائیں۔ یہ میں نے 15 نکاتی پروگرام پیش کیے ہیں۔ کیا آپ حضرات ان میرے مطالبات اور ان پیغامات پر اگر راضی ہیں تو ہاتھ اٹھا کر ہمیں بتاؤ کہ ہم تمام اہل سنت و جماعت ایک ہیں، ایک رہیں گے اور ایک رہ کر دین و سنیت کی ترقی و بقا اور مسلک اہل سنت کی ترقی و بقا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترقی و بقا کے لیے ہم ایک رہیں گے اور نیک رہیں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ۔ تبارک و تعالی اس ادارے کو دین و سنیت کی حفاظت کا عظیم قلعہ بنائے اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار توصیف ملت، نعرہ تکبیر،